السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظہ الماس حسنین۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور نئی آنے والی جتنی بھی ویڈیو ہیں انہیں دیکھا کریں، اور اپنی زندگی میں اس سے متعلق کوئی نہ کوئی تبدیلی رہنما کیا کریں۔ آج کا میری ویڈیو کا موضوع ہے کہ سورہ مبارکہ کے نزول کا پس منظر۔ سورۃ یوسف قرآن مجید کے 12ویں پارے کے آخر سے شروع ہو کر 13ویں پارے تک چلی جاتی ہے۔ پوری سورت مکی ہے، تاہم بعض مفسرین 4 آیات مدنی بتاتے ہیں۔ موجودہ ترتیب میں یہ 12ویں نمبر پہ ہے، اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 53 ہے۔ 12 رکوع ہیں اور 111 آیات ہیں۔ اور زمانہ نزول: یہ سورہ مبارکہ عام الحزن اور بیت العقبہ کے درمیانی حصے میں نازل ہوئی، یعنی جب آپ سے کبھی نہ بلائی جانے والے شریک حیات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ہر گھڑی دھوپ میں سر پر سائبان کی طرح تن جانے والے بنو ہاشم کے سردار چچا ابو طالب وفات پا گئے تھے۔ یہ قیام مکہ کا آخری دور تھا۔ مٹھی بھر مسلمان آزمائش کی چکی میں پس رہے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل اور جلاوطنی کی سازشوں کی سازشیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ چنانچہ ایسے ہی تلخ دور میں اللہ تعالیٰ نے ان مظلوموں کے لیے ہجرت کے ذریعے سے آسائش کی ایک راہ پیدا کی، اور اس سورہ کے نزول کی صورت میں اہل ایمان کے دلوں کو بہار جانفشار کا ایمانی جھونکا نصیب فرمایا۔ اس سورت کے نزول کا مقصد تھا کہ قرآن مجید بیوہ وقت اہل ایمان کی تربیت کرتا ہے، کہیں جنت کے بشارتوں کے ذریعے ترغیب ہے اور کہیں عذاب جہنم کی ترغیب ہے، اور بچنے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ اچھے حالات میں شکر ادا کرنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، اور سخت حالات میں صبر کرنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ محض تلقین ہی نہیں، سابقہ حالات و واقعات کے بارے میں صبر کرنے کا بھی بتایا جاتا ہے، جس سے اہل حق فکری اور نظریاتی طور پر حق کے راستے میں ہر بلائی اور بے ماں سہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سورۃ یوسف کے زمانے نزول کے حالات دیکھیں تو دیگر جلیل القدر مقاصد کے ذریعے ساتھ ساتھ چند مقاصد زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں۔ ساجدوں کی تنبیہ: یہودیوں نے خود اہل مکہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شام کے باشندے تھے اور بنی اسرائیل سے تعلق تھا، پھر یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ دراصل یہودی تشکیک کے مریض تھے، من چاہے مطالبہ کرتے رہتے تھے، مگر جب مطالبہ پورا ہو جاتا تو ایمان لانے کے بجائے کوئی اور مطالبہ سامنے لا رکھتے تھے۔ شاید ان کا خیال تھا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ سے ناواقف ہیں، پہلے کبھی آپ کے زبان اقداس سے واقعہ یوسف کا ذکر بھی نہیں سنا، سو حصول معمولات کے لیے لازم آپ یہودیوں سے رابطہ کریں گے، اور یوں انہیں پروپیگنڈا کا موقع مل جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً سورہ یوسف نازل فرما کر صرف ان پیغمبروں کے مصر میں ورود کے حساب آشکار کر دیے، بلکہ بتایا بھی کہ جو سازشیں تم کرتے پھرتے ہو اور برادران یوسف کی طرح، اس کا انجام بھی سوائے حسرت، ندامت اور ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ منہ مانگا امتحان کیا تھا؟ نزول سورۃ مبارک سے مخالفین کے اس اعتراض کا ازالہ بھی مقصود تھا کہ یہ نبی اپنی خواہش سے خود ساختہ یا سنی سنائی باتیں نہیں بیان کرتا، بلکہ اس مقصد ذات کو وحی کا امتیاز حاصل ہے، اور یہ اسی وحی کی روشنی میں پوری دیانت و سیانت سے اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ چنانچہ آپ اپنے منہ مانگے امتحان میں اس اعتراض کو خوب جانچ کر لو۔ اس صورت میں ایک پیشگوئی بھی کی گئی تھی کہ سورہ یوسف گویا ایک پیشگوئی بھی تھی جو پوری ہو کر قرآن مجید کا اعزاز بن گئی۔ قرآن مجید نے 150 سال قبل اہل مکہ کو یہ بتا دیا کہ جس شخص کے قتل اور جلاوطنی پر تم لوگ تل گئے ہو، کچھ ہی وقت جاتا ہے کہ برادران یوسف کی طرح تم اس کے حضور لاچار بے بس کھڑے ہوگے، اور بتا دیا کہ جس طرح برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کو سرادری اور محبت والد کے حصول کے لیے گھر سے نکالا، تم وہی کام اپنے عزیز اور اللہ کے رسول کے ساتھ کرنا چاہتے ہو تو سن رکھو، ایک وقت آئے گا جب برادران یوسف کی طرح تم اسی شخص سے امن کی بھیک مانگتے دکھائی دو گے۔ اہل حق کے لیے پیغام تسلی: اہل حق کمزور جماعت تھے، اور اہل مکہ کے مصائب سہنے ان کے لیے سخت دشوار ہوتے جا رہے تھے۔ پھر یہ مصیبت اور یہ حالات دن بدن کٹھن سے کٹھن ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ گھر بار، بیوی بچے، والدین اور اپنا وطن تک چھوڑ دینے کی نوبت آ پہنچی تھی۔ چنانچہ ان حالات میں اس سورہ مبارکہ کے ذریعے سے تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انہیں تسلی بھی دی گئی، انہی باپ کی محبت بڑی گود اور شفقت بڑی تربیت سے نکال کر جنگلوں اور صحراؤں کی کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، مگر ہر جگہ ان کی نصرت ہو رہی تھی۔
تو اے مسلمانوں، اللہ تمہیں بھی تنہا نہ چھوڑے گا اور نجام کا رسید نہ یوسف علیہ السلام کی طرح تمہیں بھی اقتدار اور غلبہ نصیب فرمائے گا۔ یہ سورۃ یوسف کی کوئی پیشکش تھی۔ سورہ یوسف کے اوصاف و اسباق تھے، یعنی سورۃ یوسف کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ یوسف کے بارے میں، کچھ لوگ جانتے ہوں گے سورۃ یوسف کے بارے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے بھی ہم نے سنے، اور سورۃ یوسف کا بیسک پرپس کیا تھا قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ نے کیوں سورۃ یوسف نازل فرمائی تھی اور کیوں اس کو قرآن کا حصہ بنایا تھا، کیوں، اور میں سب کچھ آپ کو بتا چکی ہوں، سازیوں کے بارے میں بھی، پیش گوئی کے بارے میں بھی، اہل حق کے پیغام تسلی کے بارے میں بھی، مقاصد نزول کے بارے میں بھی، کہ اس کا نزول کیا تھا، اس میں کیا کیا پیش گوئیاں کی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نزول کیوں نازل کی گئی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ یہ ویڈیو سنیں اور اپنے عزیز و وقار میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآن مجید میں جتنی بھی صورتیں وہ کس پرپس کے لیے نازل ہوئی تھی، وہ کن حالات میں نازل ہوئی تھی، وہ لوگوں کو کیا سبق دینے کے لیے نازل ہوئی تھی۔